بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فأزلہما الشیطان عنہا فأخرجہما مما کانا فیہ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ اس کے بعد شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، چوک کروا دی اور ان کو جنت سے دور کر دیا اور ان دونوں کو ان نعمتوں سے نکال دیا جن میں وہ تھے، اور ہم نے حاکمانہ طور پر تجویزی امر کے طور پر یہ کہا کہ تم سب کے سب زمین پر چلے جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہو گے اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی ایک مستقل جگہ ہوگی اور ایک وقت مقررہ تک فائدہ پہنچانے کا سامان ہوگا۔ یہ تو ترجمہ ہوا۔ حق تعالی شانہ فَأَزَلَّهُمَا الشیطان فرما رہے ہیں، فا کا ترتب اوپر کی آیات سے ہو رہا ہے کہ دونوں میاں بیوی حضرت آدم و حوا علیہم السلام جنت میں رہنے لگے۔ جنت ہمارا وطن اصلی ہے، ہمارے والدین یعنی آدم و حوا دونوں جنت میں تھے، اس لیے وطن اصلی کی طرف سعی کرنا اور اس کے لیے اعمال کرنا یہ اعمال فطریہ ہیں، اور چونکہ وہ وطن اصلی ہے اسی لیے موت کے وقت کہا جاتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ رجوع اسی جگہ کی طرف ہوتا ہے جہاں سے انسان چلا ہو۔ اب جب وہ دونوں جنت میں رہنے لگے تو شیطان نے ان کو جنت سے دور کر دیا۔ الشیطان کا الف لام معہود کے لیے ہے، ورنہ لفظ شیطان کا اطلاق تو تمام شیاطین پر ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے تفسیر میں فرمایا الشیطان ای ابلیس، اور ازل یذل اذلال کا معنی فرمایا اذہبہما۔ اذہب یعنی ان کو دور کر دیا، لے گیا۔ وفی قراءۃ فَأَزَالَهُمَا، اور ایک قراءت میں ہے فَأَزَالَهُمَا الشَّيْطَانُ، اور ازالہ تو بمعنی نحاہما، نحو کنارے کو کہتے ہیں، ان دونوں کو کنارے پر کر دیا۔ انہا، ہا کی ضمیر کا مرجع ای الجنتی، جنت سے دور کر دیا۔ انہا میں ہا کی ضمیر کا ایک مرجع ہمارے مصنف نے مانا کہ جنت سے دور کر دیا۔ ابن کثیر اور شعراوی وغیرہ فرماتے ہیں کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا ای عن الشَّجَرَةِ، تو اب یہ عن سبب کے معنی میں ہوگا۔ اگر ہا کی ضمیر کا مرجع جنت کو لیا جائے تو ابعد اور اذہب کے معنی میں ہوگا، اور اگر ہا کی ضمیر کا مرجع درخت کو لیا جائے تو پھر عن سببیہ مانا جائے گا، اور ترجمہ ہوگا کہ شیطان نے اس درخت کے سبب سے ان کو جنت سے ہٹا دیا۔ بہرحال ہم اپنے مصنف کی بات کو لے کر چلتے ہیں کہ جنت سے شیطان نے ان کو دور کر دیا۔ کیسے دور کر دیا؟ اس کا طریقہ کیا تھا؟ کہا بِأَنْ قَالَ لَهُمَا، بئی طور کے شیطان نے وسوسہ اندازی کر کے یا سانپ کی شکل میں جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ابتلاءً اس کو جنت میں جانے کا اختیار دیا ہو۔ ابتلا آدم و حوا کے حق میں تھا، یا ایک قول یہ ہے کہ وہ جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہو کر پھر ان کو پکار کر ان کے ساتھ بات چیت کی، اس لیے کہ ہم نے شیطان کی تعریف پڑھی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں
کہ وہ مقتدر ہے اشکال مختلفہ کے اختیار کرنے پر، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ ایک چوپائے کی شکل و صورت میں تمثل کر کے گیا، اور اس کو خزانہ جہنم نے اس طرح نہیں پہچانا کہ یہ ابلیس ہے، یہ اللہ کی طرف سے تکوینی نظام تھا۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے اپنے بعض اتباع کو بھیجا ہوگا، یہ بھی ممکن ہے جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم و حوا جنت میں سیر و تفریح کر رہے تھے کہ انہیں ایک مور بڑا پسند آیا، حوا اس کے قریب ہوئیں اور اس کے پیچھے ہو لیں، تو شیطان نے دیوار کے پیچھے سے ان دونوں کو وسوسہ اندازی کی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سانپ کی شکل اختیار کر کے وہ جنت کی دیواروں پر چڑھ گیا تھا، اسی لیے ایک روایت میں آیا ہے سانپ کے بارے میں کہ ما سالمناہن منذ حاربناہن، کہ ہماری جب سے ان سے جنگ ہوئی ہے تب سے اب تک مصالحت نہیں ہوئی۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ مسمریزم کے طریقے سے جو سامنے والے کی قوت خیالیہ فکریہ کو تابع کر کے اس کے دل میں اپنی چاہت کی بات ڈالی جاتی ہے، اس طریقے کو اختیار کر کے جو اللہ نے اس کو عنایت کیا تھا، اس کے نتیجے میں اس نے آدم و حوا کے دل میں بات ڈالی، اور کیا بات ڈالی کہ هل ادلکم علی شجرۃ الخلد۔ یہ خاص توجہ دی جائے کتاب کی عبارت پر، سورہ اعراف میں آیا ہے کہ کیا میں تم کو ایک ایسا درخت بتاؤں جس کو کھانے سے تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے؟ وقاسمہما باللہ، اور اس نے قسم کھائی، انہو لہما، ہما کی ضمیر کا مرجع آدم و حوا، لمین الناصحین، کہ میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر خواہ ہوں۔ اس عبارت سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت آدم و حوا قرب اور وصال الہی کی حرص میں اور شوق میں، قرب، وصال، دوام اور خلود کے شوق میں ذہول کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے اس درخت سے فَأَكَلَا مِنْهَا، ایک دانہ کھا لیا۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، سورہ طٰہٰ میں ہے کہ انہوں نے نسیان کا، ذہول کا شکار ہو گئے، اور وہ ذہول مغلوب الحال ہو کر ہوا، جو میں نے الفاظ استعمال کیے کہ ان کے سامنے چونکہ یہ بات رکھی گئی تھی کہ تمہیں قرب ملے گا، وصال ملے گا، دوام اور خلود حاصل ہوگا، اس کے شوق میں وہ ذہول کا شکار ہوئے، انہوں نے کھا لیا۔ اللہ کا تکوینی نظام تھا، بار بار یہ لفظ تکوینی نظام کو یاد رکھیں آج کے سبق میں۔ تو شیطان نے سبب بن کر، اخرجہ کی نسبت شیطان کی طرف بطور تسبب کے کی گئی ہے، شیطان نے سبب بن کر ان دونوں کو نکالا، مما، ماں کی تفسیر آگے من بیانیہ سے کی، من النعیم، ان نعمتوں سے جس میں وہ دونوں تھے۔ اب اللہ رب العزت نے اس لغزش کے پاداش میں یہ فرمایا، وَقُلْنَا، ہم نے کہا اہبطوا، تم اتر پڑو، اہبطوا کہاں؟ الی الارض، زمین کی طرف اتر پڑو۔ سوال یہ ہو رہا تھا کہ آدم اور حوا تو دو تھے، تو پھر اہبطوا جمع کیوں لایا گیا؟ جواب دیا، انتما بمشتملتما علیہ من ذریتکما، جمع لایا گیا باعتبار ما یعول کے کہ تمہاری دونوں کی میاں بیوی کی پشتوں میں، صلب و ترائب میں جو کچھ ذریت تا قیامت آنے والی ہے، ان سب کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک قول تو یہ ذکر کیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اہبطوا میں آدم، حوا اور شیطان، ان لوگوں کو سب کو ملا کر کہا گیا کہ اہبطوا، تم سب کے سب زمین پر اتر پڑو، اور تم اترو گے تو حال یہ ہوگا کہ بعضکم، کم کی ضمیر کا مرجع بعض ذریتی، اور یہ ذریتی نکلا ہے نا اہبطوا کے انتم سے، کہ تم میں کے بعض اولاد تمہاری ایک دوسرے بعضوں کے دشمن بن کر دنیا میں زندگی گزاریں گے، اور دشمنی کا مطلب من ظلم بعضهم بعضا، ایک دوسرے پر ظلم کریں گے۔ تمہاری اولاد، اے آدم، تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی رہے گی۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 3 دعائیں بارہا کی، لیکن
ان میں سے ایک دعا اللہ نے اپنے اس تکوینی نظام کے تحت قبول نہیں فرمائی، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ 7ویں پارے میں آپ پڑھیں گے کہ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ 2، اور أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، یہ 3۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سألت ربی ثلاثاً، میں نے میرے رب سے 3 دعائیں مانگی، 2 تو مجھے عنایت فرمائیں، لیکن منعنیہا، تیسری دعا کے باب میں اللہ نے مجھے روک دیا، قبول نہیں فرمائی۔ اس کی وجہ مفسرین اور محدثین نے لکھی ہے کہ وہ تکوین میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ بعضکم لبعض عدو، کہ تم میں کے ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے۔ اسی کو فرمایا نا کہ یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، تو تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اور اگر اہبتو میں آدم، حوا اور ابلیس شیاطین مراد لیے جائیں تو بھی کوئی مستبعد نہیں کہ تم اور شیطان یہ ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا ان الشیطان للانسان عدو مبین، تو تم جاؤ درا حالے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور زمین پر تمہارے لیے مستقرن، ثلاثی مزید فی کا اس میں ظرف اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے، یہ ہے مستقرن ای موضع قرار، یہ موضع قرار لا کر بتایا کہ مستقر اس میں ظرف کے معنی میں، وہ متاعن، رہنے کی جگہ تو ہوگی، اوٹی بھی ہوگی اور روٹی بھی ہوگی، مستقرن اوٹی اور متاعن روٹی، یہ دونوں انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ متاعن ما تمتعون به من نباتها، تم لوگ روئے زمین کی نباتات سے جو فائدہ اٹھاؤ گے، گھاس پھوس اور پھر دوسری وہ سب چیزیں جن کے ذریعے تمہارے منافع وابستہ ہوں گے، وہ سب ہم تمہارے لیے پیدا کر کے رکھیں گے، الی حین، ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک خاص وقت تک کے لیے، حین تنوین، خاص وقت سے مراد وقتی انقضائی آجالکم، تمہاری موت کے وقت تک کے لیے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور حاکم نیساپوری کے حوالے سے صاحب جمل نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول اور روایت نقل کی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو سرزمین ہند کی طرف اتارا، اہبتو کی تفسیر کر رہا ہوں، اول ما احبط اللہ آدم الی ارض الہند۔ اور حاکم اور بیہقی علیہم الرحمہ کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل فرمائی کہ اطیب ریح الارض الہند، پوری زمین میں سب سے زیادہ خوشبودار اگر مٹی ہے تو وہ ہندوستان کی مٹی ہے۔ اور ابو نعیم اور طبرانی کی ایک روایت یوں آئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، ان کو وحشت ہوئی، پھر وہ حضرت حوا کی تلاش میں نکلے اور پھر ان کی شعائر مقدسہ میں حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بہرحال ہندوستان کو یہ شرف اور یہ مقام حاصل ہے کہ نزول آدم سب سے پہلے ہندوستان کی زمین پر ہوا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آج کل جو سری لنکا کا حصہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سرندیپ کا حصہ ہے، اس میں حضرت آدم کا نزول ہوا۔ اسی لیے بعض عارفین نے لکھا کہ جو انسانیت اور جو آدمیت ہندوستان میں ہے، سنسکروتی اور سنسکار ہندوستان میں پائے جاتے ہیں آدم علیہ السلام کے نزول اولین کی وجہ سے، وہ دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں پائے جاتے۔ اسی لیے علماء نے بہت اچھی بات لکھی کہ سب سے پہلا حج ہندوستان سے ہوا تھا، کہ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی روانگی ہوئی۔ سب سے پہلی وحی سرزمین ہند پر اتری بئی حیثیت کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں تھے، سب سے پہلے انسان ہندوستان میں آئے، اس لیے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ ملٹی کلچرل، ملٹی لینگویج اور ملٹی ثقافت اور گلہائے رنگا رنگ کا مجموعہ اگر کوئی ملک ہے تو وہ ہندوستان ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نزول اولی یہ ہندوستان میں ہوا تھا، اور آدم علیہ السلام کی اولاد
مختلف زبانوں، مختلف کلچر، مختلف ثقافتیں، مختلف بود و باش کے طریقوں میں پیدا ہوئیں، اس کا زندہ جاوید نمونہ ہندوستان میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، فأزلہم الشیطان پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ کیسے شیطان کے کہنے میں آ گئے؟ مختصر سا جواب تو میں نے دے دیا، جیسے ہمارے مصنف نے بھی فرمایا کہ ذہول ہو گیا تھا اور وہ اس کے کہنے میں آ گئے تھے کہ هل ادلکما علی شجرۃ الخلد، تو وہ قرب اور وصال کے شوق میں ان سے ایسا ہوا۔ لگے ہاتھ یہاں ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام یہ معصوم ہوتے ہیں، قبل از نبوت بھی اور بعد از نبوت بھی، اور عصمت یہ ان میں پانی میں جیسے فطری رطوبت ہوتی ہے، ویسے عصمت انبیاء کرام علیہم السلام میں فطری طور پر ہوتی ہے۔ عصمت کسے کہتے ہیں؟ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یہ لفظ ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن عصمت کہتے کس کو؟ ظاہر اور باطن، نفس اور شیطان کی مداخلت سے پاک اور منزہ ہو، اس کو کہتے ہیں عصمت۔ نفس اور شیطان ہی تو مادہ معصیت ہیں، اس مادے کا نہ ہونا اس کا نام عصمت ہے۔ اور جو شخصیت اس صفت عصمت سے متصف ہوتی ہے اس کو معصوم کہتے ہیں۔ تو معصوم کی تعریف بھی سن لو۔ معصوم وہ شخصیت ہے جو اپنے تمام اعتقادات، نیات، ارادات، مقامات، اخلاق، عادات، عبادات اور معاملات میں نفس و شیطان کی مداخلت سے محفوظ ہو، اور حفاظت غیبی ہمیشہ اس کی محافظ و نگہبان ہو۔ اسی لیے تو معصومین کو مصطفین الاخیار اور اللہ نے اپنی صفت ارتضاء سے یاد کیا۔ من ارتضیٰ من رسول کی نکارت ہر نبی کی عصمت پر دلالت کرتی ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے انبیاء کرام علیہم السلام ایک لمحے کے لیے بھی عنایت ربانی اور حمایت یزدانی سے جدا اور علیحدہ نہیں ہوتے۔ ان وجوہات کی بنا پر انبیاء کرام علیہم السلام کی اطاعت بے چونو چرا فرض ہے، اس لیے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی عنایت ربانی سے الگ نہیں ہوتے۔ ہاں ایک نکتہ اور سنیے، انبیاء سے اگر کسی وقت بمقتضاء بشریت کوئی لغزش اور چوک ہو بھی جاتی ہے تو وہ بطور سہو و نسیان باہر سے آتی ہے، اندر سے نہیں۔ جیسے میں نے پانی کی مثال دی تھی کہ پانی کی طبیعت رطوبت کی ہے، اس میں گرمی اور حرارت یہ عارضی ہے، باہر سے آتی ہے، لیکن بہت اچھی طرح سمجھیے کہ پانی کتنا بھی گرم ہو جائے لیکن اطفاء کی شان، آگ بجھانے کی شان اس میں باقی رہتی ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کا حال ہے کہ اگر بطور سہو و نسیان کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو وہ باہر سے آتی ہے، اندر سے نہیں۔ گرم پانی کی حرارت کا میں نے آپ کو سمجھایا، لیکن فوراً دست قدرت اس غبار کو چہرے عصمت سے صاف کر دیتا ہے، اور چہرے نبوت پہلے سے زیادہ صاف اور روشن ہو جاتا ہے۔ اسی کو فرمایا کہ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ سوال ہوگا کہ یہ جب خارجی اثر ہے تو پھر اس کو ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ جواب اچھی طرح سمجھیے کہ اس خارجی اثر کو صورتاً عصیان کہہ دیتے ہیں انبیاء کے مقام عالی کے اعتبار سے۔ اسی کو آپ سورہ طٰہٰ میں سمجھیے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، لیکن ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ۔ تو فنسیب کو بھی بھولا نہ جائے، صرف قصے کے ایک پہلو کو نہ لیا جائے کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس آیت کو بھی تو سورہ طٰہٰ سے لیا جائے کہ فنسی وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ تو عصیان ان کے مقام عالی کے اعتبار سے کہا گیا۔ اور یاد رکھنا پڑے گا
کہ معصیت اور عصیان مطلق گناہ کو نہیں کہتے، بلکہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس میں قصد اور عمد ہو، بوجہ نسیان و غلطی کے نہ ہو، لیکن یہاں ان کے مقام کا خیال کیا گیا۔ جو مخالفت سہو و نسیان کی بنا پر ظہور میں آئے، یا بتقاضۂ عظمت یا بتقاضۂ محبت کوئی مخالفت ہو، تو اس کو ذلت اور لغزش کہتے ہیں۔ جیسے شاگرد کا سرہانے بیٹھنے سے انکار کر دینا، استاد اگر یہ کہے کہ میرے سرہانے پر بیٹھ جاؤ تو پھر بھی وہ پیر کی طرف بیٹھتا ہے، استاد اصرار کرے کہ تم کرسی پر بیٹھ جاؤ پھر بھی وہ انکار کرے، تو اس کو معصیت نہیں کہیں گے، وہ بربنائے عظمت ہے، بربنائے محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ رسول اللہ کے محو کرنے کا جو انکار تھا، اس کو بھی اس پر محمول کر لیا جائے تو آدم علیہ السلام کا اکل شجرہ بھی بتقاضۂ محبت خداوندی اور خلود و قرب کے شوق میں تھا۔ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ یہ آیت کو سامنے رکھ کر اس مسئلے کو حل کرو، لہذا حقیقتاً اس کو معصیت نہیں کہا جائے گا۔ انبیاء علیہم السلام کے حق میں ترک اولا دوسروں کے خطا جیسا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عصمت 4 چیزوں سے متعلق ہے: عقائد، تبلیغ احکام، فتویٰ و اجتہاد اور افعال و عادات۔ عقائد: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قبل۔ تبلیغ احکام میں سہون عمدن انبیاء معصوم ہوتے ہیں، سہون بھی معصوم ہوتے ہیں، اسی لیے نزول وحی کے وقت فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا۔ فتویٰ و اجتہاد اور افعال و عادات، ان میں صغائر کا سہون خاصہ بشریت بوجہ فائدہ تشریع صدور ہوتا ہے۔ ابن قیم کی بہت زبردست تحقیق ہے کہ اگر کبھی فتویٰ و اجتہاد میں، افعال و عادات میں انبیاء سے کوئی چوک ہو جائے تو وہ ہوتی نہیں، کروائی جاتی ہے فائدہ تشریعیہ کی نسبت پر، جو نبوت و رسالت کے منافی نہیں ہیں، لیکن یہ بات اور ہے کہ اس پر بھی قرار و بقا نہیں رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز چھوٹ گئی تھی اور 1 رکعت چھوٹ گئی تھی، اس طرح کے جو کچھ سہون اعمال سرزد ہوئے وہ تشریعی نقطہ نظر کے پیش نظر تاکہ شریعت اس سے وجود میں آئے۔ تو سمجھیے کہ آدم علیہ السلام کا اکل شجرہ اسی قبیل سے تھا، تو سعادت کا افتتاح آدم سے ہوا اور شقاوت کا ابلیس سے ہوا۔ سنت توبہ کا سبب یہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی یہ لغزش کو قرار دیا جائے گا۔ گویا بظاہر یہ تخریب تھی لیکن امت کے حق میں بہت بڑی تعبیر تھی، اور علماء نے لکھا کہ جب تک یہ امت توبہ کرتی رہے گی سب کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام کو ملے گا۔ ابن قیم کہتے ہیں این خطا از صد ثواب بہترست، کہ بجائے منقصت کے رفعت شان کا باعث بنی، اسی کو کہا کہ ثم اجتباہ۔ بعض دفعہ مرض یہ سبب قوت اور سبب صحت ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد پرہیز و علاج اور چوکنا پن زیادہ آ جاتا ہے۔ ربما صحت الاجسام بالعلل انین المذنبین احب الینا من طاعت و تسبیح المذلین۔ حضرت معیز اسلمی سے خطا ہوئی تھی لیکن ان کی توبہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ لو قسمت علی اہل المدینۃ لکفتہم۔ یہ باتیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔